جود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ہر دور میں ایجوکیشن کا، تعلیم کا، درس و تدریس کا، تعلیم و تعلم کا ایک بڑا ہی عظیم اس کا مرتبہ رہا ہے، ایک ویلو رہی ہے۔ کہاوت ہے کہ ایجوکیشن ہر ترقی کی سیڑھی ہے۔ ایجوکیشن از لیڈر آف آل پروگریس۔ تعلیم ہر ترقی کا زینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو پیغمبر دیا، ہمیں آپ کو جو رسول دیا، ہمیں اور آپ کو جو ہادی اور رہنما دیا، ان کے فرمان کو سنیں تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید آپ نے نہیں فرمائی کہ 18 ہی سال تک، 22 سال تک، 25 سال تک ہی تعلیم حاصل کی جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک تعلیم حاصل کرتے رہو۔ ہمارے اور آپ کے ماحول کے حساب سے تعلیم کا مسئلہ کس قدر اہم ہے آپ دیکھیں۔ دنیا میں آج جتنی بھی ترقیاں ہیں، جتنی بھی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے، ہم اور آپ پوری گلوبل دنیا کو، پورے گلوب کو، پوری یونیورس کو ایک طرح سے اپنے جیب میں لیے موبائل کی شکل میں گھوم رہے ہیں۔ یہ سب تعلیم کا، تتبع کا، تلاش کا نتیجہ ہے۔ یہ سب تحقیق کا، ریسرچ کا نتیجہ ہے۔ اور ہم جس مذہب کے فالوور ہیں، اس مذہب نے تو ایسے تعلیم کا مرتبہ بلند کیا اور اس قدر اہمیت اس کی ہمارے سامنے رکھی کہ ماں کی گود سے تعلیم حاصل کرنا شروع کرو اور قبر میں جانے تک تعلیم حاصل کرو۔ میرے پیاروں، میرے بزرگوں، قرآن پاک بھی جو نازل ہوا اس کی پہلی آیت آپ سب کو پتہ ہے، اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ پڑھنے سے ہی قرآن پاک کی ابتدا کی گئی۔ پہلی آیت نازل ہوئی کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ گویا ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما کر، قرآن نے ہدایت دے کر یہ ہمیں ذہن دیا کہ تعلیم زندگی کے ہر شعبے میں انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے، عزت سے ہمکنار کرتی ہے، رتبہ دلاتی ہے۔ تعلیم ہر محاذ پہ آپ کو عزت اور شرف کا تاج دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج کے دور میں ہم تعلیم سے کس قدر دور ہیں، اس کا اندازہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہے۔ ہمارے حالات سے زیادہ واقف ہم سے غیر ہیں اور دنیا والے ہیں۔ میرے پیاروں، میرے بزرگوں، آپ کو پتہ ہے 2006 میں غالباً سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی، جو صرف مسلمانوں کے ہی زندگی اور ان کے رہن سہن، ان کے تعلیم و تعلم، ان کے تجارت، ان کے بزنس، ان کے حال و احوال کے تعلق سے یہ رپورٹ تیار کرائی گئی تھی گورنمنٹ کی جانب سے۔ سچر مشرا نے اس کو تیار کیا تھا، ایک کمیٹی بیٹھی تھی اور سچر کمیٹی کی رپورٹ سے یہ کتاب مشہوری 400 صفحے سے زیادہ کی کتاب ہے، آپ کو معلوم ہے نا، سچر کمیٹی۔ اس میں ہمارے حالات کے تعلق سے گفتگو کی گئی کہ مسلمانوں کو کون سا کام ترجیحاً طریقے سے کرنا چاہیے اور کون سا نہیں کرنا چاہیے، مسلمان کس فیلڈ میں سب سے پیچھے ہے، کس فیلڈ میں سب سے آگے ہے، مسلمان کون سا کام کرے کہ وہ ترقی یافتہ ہو، کون سا کام کرے جس سے اسے گورنمنٹی سروس بھی ملے اور اسے ہر محاذ پہ عزت اور عظمت سے دیکھا جائے۔ میں مختصراً آپ کو اس کی سمری کے طور پر بتاتا ہوں۔ اس میں 2 باتیں سچر کمیٹی کی رپورٹ میں ظاہر کی گئی۔ وہ 2 باتیں یہ تھی کہ ایک تجارت اور ایک تعلیم۔ مسلمان تجارت میں پیچھے ہے اور تعلیم میں پیچھے ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ اسکول میں ہمارے بچے کتنے فیصد رہتے ہیں اور پہلی سے لے کر کے 8ویں 9ویں 10ویں اور 11ویں 12ویں تک پہنچتے کتنے فیصد کم ہوتے ہیں، اور پھر
کالج اور یونیورسٹی کے لیول پر جاتے جاتے ہماری قوم کے بچے کتنی تعداد میں رہتے ہیں، پھر جب گورنمنٹی سطح پہ انہیں نوکری کی بات آتی ہے، افسری کی بات آتی ہے، تو پھر کئی فیصد میں رہ جاتے ہیں؟ کتنے فیصد میں رہ جاتے ہیں؟ بمشکل 2.5 سے 3% نوکری کی سطح تک پہنچتے پہنچتے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا شکوہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو نوکری نہیں ملتی۔ میں چند جملوں میں بتاؤں، ہمارے اسکول کالج جانے والے بچوں میں 96% بچے ہوتے ہیں، 12ویں تک پہنچتے پہنچتے 10 سے 11-12% رہ جاتے ہیں، بیچ میں 8ویں 9ویں تک اکثر بچے تعلیم چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جب کالج یونیورسٹی کے لیول پر پاس کر کے نوکری کی سطح پہ جانے کی بات آتی ہے تو اس وقت 2.5 سے 3% رہ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا تعلیمی گراف۔ اور تجارت کا معاملہ آپ ہمارے اندر دیکھ لیجیے کس قدر ہے۔ میرے پیارو، ہم اکثر شکایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں غربت ہے اور مسلمانوں میں تعلیم کی کمی ہے۔ غربت کی وجہ سے تعلیم نہیں حاصل کر پاتے، اور تعلیم کی وجہ سے تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی غریب رہ جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو تعلیم کی اہمیت دنیاوی سطح پر بھی کس قدر ہے؟ اسلام کا دامن بڑا وسیع ہے، اس نے کبھی بھی دنیا کی تعلیم ہو یا دین کی تعلیم ہو حاصل کرنے سے نہیں روکا کہ تم انگلش نہیں حاصل کرو، تم بایولوجی نہیں پڑھو، تم سائنس نہ پڑھو، تم ٹیکنالوجی نہ پڑھو، تم کمپیوٹر اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل نہیں کرو۔ اسلام نے کبھی ایسا اپنے ماننے والوں کو ذہن نہیں دیا ہے، بلکہ اسلام نے تو یہ ذہن دیا ہے کہ تم دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم اس قدر حاصل کرو کہ جس فیلڈ میں جاؤ تمہارا سر فخر سے اونچا ہو، تمہاری قوم کا سر فخر سے اونچا ہو، تمہاری ملت کا نام روشن ہو، تمہارے دین کا نام روشن ہو۔ ہمارے اسلام نے، پیغمبر اسلام نے اس طرح کا ذہن دیا ہے۔ آج ہماری قوم میں اکثر چھوٹے چھوٹے بچے مزدوری کرتے ہیں۔ آپ پوچھئے 12 سال 15 سال کے بچوں سے تو کوئی 8 کلاس، کوئی 7 کلاس، کوئی 9 کلاس تک جاتے جاتے تعلیم چھوڑ دیتا ہے، اور تعلیم جس کے پاس نہیں ہے وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ میرے دوستو، سچر کمیٹی کی رپورٹ کے حساب سے مسلمان اگر 2 چیزوں میں انٹرسٹڈ ہو جائیں، اپنی تمام ترجیحات کو چھوڑ کر تجارت کرنے میں لگ جائیں اور تعلیم حاصل کرنے میں لگ جائیں، تو یقین مانیے کہ آج بھی دنیا میں اس قوم کا کوئی قوم مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی ہے۔ میرے پیاروں، میرے بزرگوں، ہمارے علماء کرام ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ علماء کرام صرف مسجد کے لیے خاص ہے، مدرسے کے لیے خاص ہے۔ اگر کوئی خوش نصیبی سے عالم تجارت میں چلا گیا، دیکھو مولوی صاحب ہو کے تجارت کر رہا ہے، آپ کو کیا معلوم میرے آقا سید دو عالم نور مجسم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 12.5-13 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ بزنس کے لیے جا کر امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے۔ میرے آقا کی سیرت ہے، خود آپ تجارت کرتے تھے، اور تجارت کے بارے میں آپ نے حکم فرمایا کہ تم تجارت میں قسمت آزمائی کرو، تباہ آزمائی کرو، اللہ برکت دے گا۔ آپ کو پتا ہے ہم سب ہندوستان میں اکثر جس امام کو فالو کرتے ہیں، یعنی جن کی تقلید کرتے ہیں، جن کے مقلد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا وہ صرف عالم ہی تھے؟ کیا وہ صرف محقق تھے؟ کیا وہ صرف فقیہ تھے؟ کیا وہ صرف ریسرچر تھے؟ نہیں، ریسرچر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، عالم بھی تھے، ایک مسلک کے امام بھی تھے، ہاں مقتدا بھی تھے، عابد شب زندہ دار بھی تھے، اور زمانے کے تجربہ کار اور ماہر تاجر بھی تھے۔ زمانے کے ماہر اور تجربہ کار تاجر تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تعلیم حاصل کیجئے،
کرنے کے بعد اچھی تجارت کیجئے، اس میں حلال روزی کمائیے، اللہ برکت دے گا۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تجارت فرماتے رہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ خلیفہ ہوئے تو گٹھری باندھ کر جا رہے ہیں کپڑے کی مدینہ کے بازار میں۔ حضرت عمر نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جناب تجارت نہیں کروں گا تو بچوں کا خرچ کیسے چلے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا امت کا کام کا لوڈ آپ کے اوپر زیادہ ہے، اس لیے تجارت میں زیادہ وقت خرچ ہو جائے گا۔ آپ ایک یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ آپ امت کا کام کریں اور آپ کی تنخواہ بیت المال سے دی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی سے بڑا تجارت کا گڑ کون جانتا ہے؟ صحابہ کرام تجارت کیا نہیں کرتے تھے؟ آج ہم علماء کرام سے گزارش کریں گے کہ آپ مسجد کی امامت بھی کیجئے اور ساتھ میں دکان بھی کیجئے، تجارت بھی کیجئے۔ یاد رکھیے علماء کے پاس جب مال ہوتا ہے تو ان کے کام میں بھی خلوص ہوتا ہے، قوم بھی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ان کے کام کو دیکھ کر کے ایسا نہیں کہتی کہ مولانا ادھر سے ادھر سے کچھ کام کر لیا ہوگا، ادھر سے ادھر سے بگلنگ کر لی ہوگی، بلکہ قوم کا ذہن ہوتا ہے کہ جو مولانا جتنا مالدار ہوگا اتنا خلوص سے وہ کام کرے گا۔ ابھی کرناٹک کے ایک امام صاحب ہیں، لوگوں نے ان کو بہت ہنسا، مگر امامت بھی کرتے رہے اور ساتھ میں وکالت کی پریکٹس کرتے رہے۔ آج وہ کورٹ میں وکالت بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں آ کے امامت بھی کرتے ہیں، امامت بھی کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو تعلیم کی اہمیت کبھی نہیں کم ہے، اور میں تو کہتا ہوں جس کو جس قدر اعلیٰ تعلیم ہوگی نا وہ اتنا اپنے بزنس میں کامیاب ہوگا، وہ اتنا اپنے لائن میں کامیاب ہوگا۔ میرے پیارو، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تعلیم کا گراف ہمارے اندر کس قدر ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے۔ دلتوں سے بھی کم تعلیم کا گراف مسلم قوم میں ہے، اور تجارت کے معاملے میں بھی آپ دیکھ لیجیے، یہ معدود چندے جو آپ کو بڑے بڑے تاجر نظر آتے ہیں مسلم قوم میں، ہماری آبادی کے تناسب سے تجارت ویسی نہیں ہے۔ تعلیم کا جہاں تک مسئلہ رہا، ہمارے بچے حضرت مکتب کے حساب سے اگر تعلیم مضبوط ہو، مدارس کے حساب سے تعلیم، بنیادی تعلیم مضبوط کی جائے، اور اسکولنگ کے حساب سے تعلیم مضبوط ہو کہ انگلش میڈیم کے حساب سے یا جو بھی میڈیم رکھیں آپ، اس میں بالکل آپ اپنے قانون کو، اپنے جو آپ نے مدرسے یا اسکول کے جو ضابطے بنائے اس پر سختی سے عمل کریں۔ آج ہمارے مکاتب میں، برا مت مانیے گا، ہم بھی اماموں میں سے ہی ہیں، ہم بھی امامت کرتے ہیں، مدرسے بھی چلاتے ہیں، لیکن ہمارے مکاتب میں چھوٹے چھوٹے مسجد اور مدرسے کے اور مکتب میں تعلیم کا جو بنیادی معاملہ ہے وہ بڑا کمزور ہے۔ بچہ قرآن شریف پڑھ لیتا ہے، اسے امتحان لیجئے، پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو کیا پڑھتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ ان سے کوئی سورت سنیے، اذا جاء نصر اللہ، ہے کہ نہیں؟ اگر بنیادی مکتب کی تعلیم صحیح ہو اور اس میں بچے کو قاعدے سے پڑھایا جائے، حروف کا لحاظ کرتے ہوئے، قواعد کا لحاظ کرتے ہوئے، تو بچے پہلی دوسری تیسری تک جاتے جاتے قرآن شریف ناظرہ باضابطہ قرأت کے لحاظ سے بھی، قواعد کے لحاظ سے بھی ان کی زبان درست ہوگی، اور پھر اس دوران الحمدللہ ان کو ابتدائی مسئلے اور مسائل بھی ازبر کرا دیے جائیں، جیسے کہ آج کل مولانا آرزو صاحب آپ کے اداروں میں یعنی دعوت اسلامی کے اداروں میں بڑی پابندی سے اس پر عمل کیا جا رہا ہے، اور الحمدللہ ایسا ہر مکتب میں ہونا چاہیے۔ اسکول کی بات لیجئے، گورنمنٹی اسکول میں میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں، آزاد نگر میں رہتا ہوں، آپ سے دور نہیں رہتا۔ ایک میٹرک کی طالبہ، ادھر کوئی اسکول ہے اس میں پڑھتی ہے، میں نے پوچھا آپ کس کلاس میں؟ اس نے کہا 12ویں کلاس میں۔ میں نے کہا آپ لکھیے ذرا سا 2 لائن، ان کے والد اور والدہ بھی موجود تھے، ان کے سامنے کاپی دیا، میں نے کہا آپ اردو میں خط لکھیے اپنے ابا کے پاس۔ میں نے کہا آپ لکھیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ابا حضور خیریت سے ہوں، آپ گھر والوں کی خیریت چاہتے ہیں۔ جب میں نے اس کو لکھوایا تو لکھتی ہے ماں صاحب سلام علیکم، قاف بڑی قاف،
قوم، قاف واو پیش قو میم. اس کے بعد میں خیریت سے ہوں، آپ کی خیریت چاہتی ہوں، چھوٹی خاص خیریت لکھا اس نے. یہ 12ویں کلاس کے بچے کی بات کر رہا ہوں. 8ویں 9ویں کلاس کے بچے جو عام طور سے سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں، آپ ان سے سنڈے سے لے کر کے اور سیٹرڈے تک کا انگلش ان کا دن کا نام لکھوائیں، وہ نہیں لکھ پائیں گے. وینسڈے، تھرسڈے، سیٹرڈے وہ نہیں لکھ پائیں گے. میرے پیارو، معلوم یہ ہوا کہ ہم ایک نارمل طریقے سے اپنے بچوں کو اسکول میں بھیج کر اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جاتے، سمجھتے ہیں ہمارے بچے تو 12ویں کر لی ہے، ہمارے بیٹے نے 10ویں کر لی ہے. ہم نے کبھی غور کیا کہ ہمارے بچے پڑھ کیا رہے ہیں اور کیسے پڑھ رہے ہیں، ان کے پڑھائی اور تعلیم کا معاملہ کیسا چل رہا ہے؟ بچہ قرآن شریف ختم کر لیا 3 مرتبہ، لیکن اس بچے کو صحیح سے الحمد نہیں پڑھنے آتی، صحیح سے قل هو اللہ شریف کی وہ تلاوت نہیں کر سکتا. ظاہر سی بات ہے، جب بچہ بچپنے میں ناظرہ قرآن صحیح نہیں پڑھ سکا، اسکول میں 8ویں 9ویں تک وہ صحیح نہیں پڑھ سکا، تو آگے جا کر 9ویں میں 10ویں میں وہ فیل ہوگا، میٹرک فیلئر ہو کر ظاہر سی بات ہے کوئی مزدوری کرے گا. اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مدرسے کی تعلیم کو بھی، مکتب کی تعلیم کو بھی، کالج اور یونیورسٹی لیول کی تو دور کی بات ہے، اسکول کی تعلیم کے حساب سے اپنے نونہالوں کو اچھی طریقے سے پڑھائیں اور اس کو تربیت دیں. میرے دوستو، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے. آج ایک بڑا مسئلہ ہے، دلدوز مسئلہ، جانکاہ مسئلہ، اخباروں میں آ رہا ہے، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، صفحے کے صفحے سیاہ کر رہے ہیں، کوئی مولوی کو گالی دے رہا ہے، کوئی امام کو گالی دے رہا ہے، کوئی مقتدی کو گالی دے رہا ہے. ان لوگوں کی وجہ سے ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں. جناب والا، تعلیم کے حساب سے تو وہ گریجویٹ ہو گئی، ایم اے ہو گئی، ایم فل ہو گئی، پڑھ لیا، ڈاکٹر بن گئی ہے، لیکن تربیت کی ذمہ داری کس کی تھی؟ بچہ جب گھر میں تھا، بچی جب گھر میں تھی، تو ہم نے تربیت نہیں کی، ایمان اور عقیدہ ان کا درست نہیں کرایا، نبی کی سیرت نہیں پڑھائی، ام المومنین، امہات المومنین کے طور طریقے اور ان کی زندگی ان کو نہیں بتائی. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف وہ انگریزی تعلیم یا دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کے نظر میں سب سے بڑا مذہب صرف انسانیت ہے، سب سے بڑا مذہب صرف پیار ہے. اسے جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے چلی جاتی ہے، اور ہم روتے ہیں کہ ہماری بچیاں مرتد ہو گئی ہیں. آپ اپنے آبادیوں کا جائزہ لیجئے، آپ اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے. ہماری بچی کالج جا رہی ہے، اس پر ہماری نگرانی ہونی چاہیے کہ بچی ٹائم سے اسکول پہنچی کہ نہیں پہنچی، ٹائم سے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. کبھی کبھی جا کے کالج میں دیکھیے تو صحیح کہ واقعی حاضری بنوا کے گھر کے بہانے کہیں گئی تو نہیں ہے، یا اپنے کلاس روم میں موجود ہے. آ رہی ہیں 3 بجے چھٹی ہوئی ہے، گھر 4 بجے پہنچنے کا ٹائم ہے، 6 بجے کیوں پہنچ رہی ہے؟ کبھی ہم نے اس کی تحقیق کی، کبھی ہم نے اس کا جائزہ لیا، کبھی ہم نے اس پر خیال کیا؟ آج ہم رو رہے ہیں ہماری ڈاکٹر بچی کسی غیر کے ساتھ شادی کر لی ہے، ہمارے گھر کی بچی نے ایسا کر لیا ہے، ہمارا بیٹا ایسا کر لیا ہے. میرے دوستو، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے جو گارجین پہ لازم ہے، گارجین پہ لازم ہے. ہماری یہ چھوٹے چھوٹے نونہال، یہ ہمارا مستقبل ہے. اگر ان کو دینی تعلیم دی گئی، دنیاوی تعلیم میں یہ اعلیٰ مقام پائے اور بچپن سے دینی تربیت کے ماحول میں رہے، تو کل ہو کر کے یہ پولیس افسر بھی ہوں گے اور نمازی بھی ہوں گے، کل ہو کر یہ جج بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، کل ہو کر یہ جس شعبے میں ہوں گے اپنے دین سے بھی جڑے ہوں گے اور اپنی دنیا سے بھی جڑے ہوں گے. میرے پیاروں، میرے بزرگوں، تعلیم تو روشنی ہے. قرآن میں ہے، هل الظلمات والنور یستوی، هل یستوی الظلمات والنور، کیا تاریکی اور اجالا برابر ہے؟ ظلمات جہالت ہے اور روشنی تعلیم ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ادارے میں
پڑھنے والے مسجد نبوی میں تعلیم حاصل کرنے والے صرف ننھے منھے بچے نہیں ہوتے تھے، جہاں 10 سال کے حضرت عبداللہ ابن عباس ہوتے تھے وہیں 80 سال کے دوسرے بزرگ بھی ہوتے تھے۔ ایک ساتھ بیٹھ کر کے 10 سال کا بچہ بھی پڑھ رہا ہے، 20 سال کا نوجوان بھی پڑھ رہا ہے، 30 سال کا کڑیل جوان بھی پڑھ رہا ہے، اور 50 55 60 سال کا بوڑھا بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ آج بزرگوں کی کلاس لگائیے، اعلان کیا مولانا عارض صاحب میں نے 10 مرتبہ کہ ہم تعلیم بالغاں کے لیے کوشش کریں گے، فری ٹائم دیتے ہیں، مغرب بعد محلے کے بوڑھے بڑے آئیں، مسئلے جانیں، قاعدہ پڑھیں، اور جان کر کے وہ قرآن ناظرہ پڑھنا تو کم سے کم سیکھیں۔ میرے پیارو آپ بتاؤ، نہیں آتا کوئی؟ بولتے شرم آتی ہے اس عمر میں حاصل کرنے کے لیے تعلیم، اس عمر میں کتاب لے کے قاعدہ لے کے اماں پارا لے کے جانے میں شرم آتی ہے۔ 4 گھنٹہ چائے خانے میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی غیبت کرنے میں، ایک دوسرے کی گھر کی برائی کرنے میں شرم نہیں آتی، اور قرآن شریف پڑھنے میں شرم آتی ہے۔ میرے پیاروں، میرے بزرگوں، آدمی ٹھان لے تو کیا نہیں ہوتا ہے۔ کرناٹک ہاسن کا ایک 75 سال کا بزرگ میرے ادارے رضا دار القرت سیتا مڑھی میں پڑھنے آیا، شاید اس وقت ہمارے بچے حافظ مولانا قاری تحسین رضا بھی شاید وہاں پڑھ رہے تھے۔ وہ 75 سالہ بوڑھا، اس کا بیٹا وکیل ہے اور بیٹے بزنس کر رہے ہیں، میں اس کے گھر پہ بھی گیا ہوں عارض صاحب، آپ سنیں تو صحیح۔ جب میں پہلی مرتبہ 2003-04 میں کسی محفل میں گیا مدرسے میں، تو بچوں کے ساتھ ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، میں نے کہا چچا ادھر آ جائیے، کسی نے کہا یہ سید صاحب بھی ہیں، میں نے بہت زور دے کر کہا کہ آپ آئیے نا اسٹیج پر، بوڑھے آدمی ہیں، بزرگ آدمی ہیں، سید صاحب ہیں، متشرع ہیں، آپ بیچ میں بچوں کے بیٹھے ہیں۔ کہا نہیں حضرت میری یہی جگہ ہے، میرا یہی مقام ہے۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی، ریٹائرڈ آدمی تھا نوکری سے۔ میں نے بعد میں پتہ کیا جزاک اللہ کہ یہ آدمی کون ہے۔ وہ آئے، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، کہا حضرت میں آپ کے مدرسے کا طالب علم ہوں۔ یہ 2003-04 کی بات بتا رہا ہوں، میں مدرسے کا آپ کا طالب علم ہوں۔ کہاں گھر ہے؟ حضرت ہاسن کرناٹک میں گھر ہے۔ کب سے یہاں داخلہ لیا؟ حضرت 6 مہینہ ہو گیا۔ کیا پڑھے؟ قاعدہ ختم ہو گیا ہے، نورانی قاعدہ بھی ختم ہو گیا ہے، اماں پارا شروع کیا ہے۔ عمر میں نے پوچھی، بتایا 74 سال۔ کہا آپ کے بچے ہیں؟ کہا الحمدللہ میرا ایک بیٹا وکیل ہے، میرا ایک بیٹا بڑا بزنس مین ہے، میرا ایک بیٹا میری کھیتیاں سنبھالتا ہے۔ کہا یہ شوق کیسے جاگا؟ انہوں نے کہا ہمارے جامع مسجد میں آپ کے مدرسے کے محتمم مولانا قاری غلام رسول صاحب نیر غزالی تراویح پڑھاتے ہیں، تعلیم کے تعلق سے انہوں نے مجھے بہت کچھ بتایا۔ میں نے بچوں سے اور گھر والوں سے چھٹی لی ہے، کہا 2 سال کے لیے مجھے آزاد کر دو، میں دنیا بہت پڑھ چکا ہوں، اب قبر میں پیر ہے، اب چاہتا ہوں کہ جب قبر میں جاؤں نبی کے بارے میں سوال ہو اور نبی ایک دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھوں تو کم سے کم صحیح تلفظ کے ساتھ ان پر درود تو پڑھ سکوں، ان پر کلمہ تو پڑھ، ان کا کلمہ تو پڑھ سکوں۔ اس لیے میں نے طے کیا ہے کہ میں یہاں سے بغیر ناظرہ قرآن ختم کیے ہوئے نہیں جاؤں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مذہب اسلام۔ 2 سال رہ کر اس 75 سالہ بزرگ نے قاعدہ، نورانی قاعدہ، اما پارا اور ناظرہ قرآن 2 مرتبہ صحیح تلفظ کے ساتھ ختم کر کے تب وہ اپنے گھر گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو، علم دین حاصل کرو، علم دنیا حاصل کرو، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک۔ آقا نے ارشاد فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین، مدینہ سے اگر چین پیدل جا کر علم حاصل کرنا پڑے تو علم حاصل کرو۔ ہمارا محلے کا بوڑھا چاچا، دادا، بازو میں مسجد کے گھر ہے، مگر کیا مجال کہ وہ مسجد میں بیٹھ کے امام صاحب، پھر امام صاحب دوٹھو مسئلہ بتا نہ دیجیے، ادھر ادھر سے دوٹھو مسئلہ سن لے گا امام کے خلاف، تو 4 آدمی سے پہلے پوچھا ہوگا، تب امام سے پوچھے گا امام صاحب ہم یہ بات کیسے ہے بتائیے نا، آپ نہیں جانتے؟ نا نا نا، جب بتا دے گا تو امام صاحب آپ تو ایسے بتایا، فلانا مولوی ایسے بتایا تھا۔ خدا را علم کے حساب سے ہندوستان میں ہم
بہت پیچھے ہیں، اور آج ہندوستان کا جو ماحول ہے آپ کے سامنے ہندوستان کا ماحول کیا ہے؟ ہندوستان بارود کے ڈھیر پہ ہے۔ آج ہمارے وجود پر حملہ ہو رہا ہے، آج ہمارے تشخص پہ حملہ ہو رہا ہے، آج ہمارے مدرسے پہ حملہ ہو رہا ہے، آج ہماری سجدہ گاہوں پہ حملہ ہو رہا ہے، آج ہماری خانقاہوں پہ حملہ ہو رہا ہے۔ آج ہم اپنے وجود کی لڑائی لڑنے کے در پہ آ گئے ہیں، کبھی اجمیر تو کبھی جامع مسجد، کبھی سنبھل تو کبھی کاشی تو کبھی متھرا۔ یہ الگ بات ہے، نکالی سینکڑوں نہریں کے پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی، یہ الگ بات ہے۔ اسلام سر بلند رہا ہے، سر بلند ہے، سر بلند رہے گا، یہ نہ کسی کے مٹانے سے مٹا ہے نہ مٹے گا، مگر حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بیدار رہیں، ہم اپنے مسجد اور مدرسے کی حفاظت کے لیے، ہم اپنے سجدہ گاہوں کی حفاظت کے لیے، ہم اپنے ننھے منوں کے مستقبل کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہیں اور ایک جٹ رہے۔ کل کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی سوچئے، بعد ہمارے ان کے لیے پھر کیا دھرا رہ جائے گا۔ حضرات، آج ماحول بہت ہی خطرناک ہے۔ ایسے ماحول میں ہم جی رہے ہیں، تو ایسے ماحول میں علم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ رہیے۔ اپنے دنیاوی تعلیم کو بھی حاصل کیجئے اور دینی تعلیم کو۔ میں اپنی گفتگو کو، باتیں تو بہت ہے کرنے کے لیے، میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یہ ایک بڑے اچھے مجھے ہوئے شاعر ہیں، فریدی صاحب، بڑا مشہور ہے، سلمان فریدی مسقط میں رہتے ہیں۔ وہ حالات کے حساب سے، موضوعات کے حساب سے فی البدیہہ شاعری کرتے ہیں۔ ابھی انہوں نے ایک غزل کہی، اس کے چند شعر میں نے آج آتے ویسے قلم بند کر لیا تھا۔ ہمارے حالات یہ ہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہونے کے بعد نبی کی سنت پہ عمل کریں، نبی کے طریقے پر چلیں، پھر کامیابی ملے گی۔ وہ کہتے ہیں محفوظ نہیں ممبر و محراب و مدارس، ان پر بھی ہے طوفان کی نظر دیکھ رہا ہوں۔ قوت جنہیں حاصل ہے وہ افراد ہیں خاموش، ملت کے زوالوں کا سفر دیکھ رہا ہوں۔ جو آج کسی دوسرے مقتول پہ چپ ہیں، کل ان کے بھی کٹے ہوئے سر دیکھ رہا ہوں۔ اور بھولے ہیں مسلمان سبق بدر و احد کا، اس واسطے یہ خوف یہ ڈر دیکھ رہا ہوں۔ میرے پیاروں، میرے بزرگوں، علم حاصل کیجئے، بچوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، تابناک مستقبل کے لیے